اتنا بڑا دن ہے، یہ محرم کی 1 تاریخ ہے، پہلی محرم ہے، پہلا دن ہے، اور تمہیں یہ یاد ہی نہیں کہ آج وہ دن ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ شخص ہوتا، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جہاں سے گزر جائیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو زمین پر یہ چاہتے ہیں میں خدا آسمان پر وہی چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، جن کو تمام صحابہ اکرام جتنے بھی 1,24,000 صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے، تو آپ کس طرح بھول سکتے ہیں اس بڑے عظمت والے دن کو؟ ان کی شہادت کا دن ہے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگا ہے۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین چل کے آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت تک، آ کے کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی بڑی عزت سے نوازا کہ محمد رسول اللہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ اگر عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما دیں، میں چاہتا ہوں کہ عمر جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ایک ایک لمحہ گزارا، اور 63 سال کی عمر میں 10 سال 6 مہینے 4 دن اپنی خلافت کا عرصہ مکمل کرنے کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر جا کے آرام فرما ہیں۔ تو آج 1 محرم کے دن جو اتنی بڑی شہادت ہوئی، 1 محرم کے دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، اس عمر کی شہادت کا واقعہ کہ جن کے قدم قدم کے اوپر غیر مسلم مقررین نے، غیر مسلم بادشاہوں نے، غیر مسلم بڑے بڑے تاریخ داروں نے یہ لکھا ہے کہ آج بھی دنیا میں اگر کوئی انصاف سے حکومت کرنا چاہتا ہے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ لے، جنہوں نے عدل و انصاف کا وہ معیار قائم کیا۔ کیسر و کسریٰ بادشاہ، اس کا جو امبیسڈر تھا، سفیر جس کو بولتے ہیں، وہ ایک چٹھی لے کے چلا مدینہ منورہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، مسلمانوں کے بادشاہ، ہمارے لیے تو خلیفہ ہے لیکن دوسروں کے لیے تو بادشاہی لفظ ہے۔ چٹھی لے کے چلا، مدینے پہنچا، لوگوں کو پوچھتا پھرتا ہے اور تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یہاں کوئی محل نہیں ہوتا، وہ مسجد میں ہوں گے یا مدینے سے باہر ایک باغ ہے وہاں پر ہوں گے۔ مسجد نبوی میں گیا، پوچھا کہاں ہیں مسلمانوں کے بادشاہ؟ تو لوگوں نے کہا حضرت عمر اس وقت یہاں پہ نہیں ہے، وہ جنت البقیع کے پاس ایک باغ ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں پہ شاید مل جائیں۔ اس سفیر نے خود کہا، کہتا جب میں اس چھوٹے سے باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے پتھر کا تکیہ بنایا ہوا ہے، مطلب پتھر کی ایک چٹان کو اپنے کندھوں کے پاس رکھا اور اس کے اوپر سر رکھ کے آرام سے سو رہا ہے، آرام سے سو رہا ہے۔ کہنے لگا میں نے جگانے سے پہلے میں بے انتہا اس بات پر حیران ہوا کہ جو ہمارے بادشاہ ہیں وہ بڑے بڑے محلوں کے اندر اور چاروں طرف بڑے بڑے فوجی ان کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں، اور ان محلوں کی بڑی اونچی اونچی دیواریں ہیں، ان دیواروں کے باہر بھی بڑے بڑے دستے ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اور بہترین پلنگ لگائے، اچھا ہوا کا انتظام ہے، خوشبو کا انتظام ہے، کنیزیں پاس میں کھڑی ہیں، نرم بستر، بہترین چادریں بچھی ہوئی ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، ہوا کے جھروکے چل رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے بادشاہوں کو رات کو نیند نہیں آتی، ڈر کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔
اور یہ وہ آدمی ہے جس سے اس وقت پوری دنیا کے بادشاہ ڈر رہے ہیں، یہ تو ایک پتھر کو سرہانہ بنا کے بڑے اطمینان سے سویا ہوا ہے۔ اس کا مطلب اس کا عدل، اس کا انصاف، اس کی ہمتیں، جرتیں ایسی ہیں کہ اس نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی نہیں، اس کو دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔